نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. شریف خاندان کی طرف سے دو بیانیے آئے ہیں. ایک بیانیہ آیا ہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سپہ سالار فوج کی بڑی تعریف کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نیب کی کارروائی کو کسی حد تک انہوں نے جائز قرار دیا ہے، اور ان کیسز کا ذکر نہیں کیا جو کہ شریف خاندان پر نیب کے ریفرنسز، اس کا ذکر کیے بغیر ہی انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی کارروائی کسی حد تک جائز ہے. دوسری طرف ان کے بھائی، بڑے بھائی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے سمندری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جو کہتے آئے ہیں انہوں نے وہی کہنا ہے، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک اور بات کر دی. انہوں نے کہا جی نیب کے ریفرنسز جو ہیں نا وہ براہ راست ٹیلی ویژن پہ دکھائے جائیں. اب شریف خاندان میں یہ دو بیانیاں آئے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جب ایک مرتبہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے چیلنج دیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو کہ آپ ٹی وی پہ آ کے بات کریں اور یہ کہیں کہ آپ یہ مانیں کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران اور خاص طور پہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے دوران پیسے نہیں چلے تھے. عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ چکے ہیں. انہوں نے جا کہا کہ جی وزیر اعظم الزام لگا رہا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اوپر ہیں، ان کو بلا کے ان سے پوچھا جائے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. اس کے بعد چلیں گے ہم حلقہ بندیوں پر. حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کی سماعت شروع ہو گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. چلتے چلتے ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم بانی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، کہ آج کی پیپلز پارٹی اس وقت کی پیپلز پارٹی، آج ان کی 39ویں برسی ہے، اس پہ بات کریں گے. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. اسٹیبلش کیسز ہیں کرپشن کے اور اربوں خربوں کھائے گئے. مجھے حسن زن سے بات کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ نیب جو کہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں ان اربوں خربوں کو وہ نکال کر قوم کے سامنے وہ لے کے آئیں گے. اور آج کل نیب بلکہ بہت پرو ایکٹیو ہے. مجھے نہ صرف اس سے کوئی اختلاف نہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس وقت کا مقدمہ چل رہا ہے جب میں اسکول میں تھا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا. کیا یہ بے عزتی، یہ سب کچھ آپ کو منظور ہے؟ کاش کہ یہ مقدمہ جو چل رہا ہے یہ براہ راست ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جاتا. جنرل باجوہ کو ملا، ویری اسٹریٹ فارورڈ سولجر، سیدھی بات کرتے ہیں، کوئی لیفٹ رائٹ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپہ سالار ہیں فوج پاکستان کے، اور وہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں ہمیں اس کی بھرپور تعظیم کرنی چاہیے. شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جو نیب کی کارروائی ہو رہی ہے وہ اس کو انہوں نے ایک قسم کا اپریشیشن اس کی دی ہے. اس نے کہا کہ جی کرپشن تو ہے اپنی جگہ پر، نیب کسی حد تک مطلب مضبوط کیسوں کی طرف جائے، وہ تفریق رکھے بغیر کہ وہ کیسز جو شریف خاندان کے کیسز ہیں یا ان کے جو بھائی ہیں ان میں ان کا خاندان ہے اس کو ذکر کیے بغیر انہوں نے کہا مضبوط کیسز. اب شہباز شریف صاحب کی نظر میں مضبوط کیس کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مضبوط کیس وہ کہتے کس کو ہیں. میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مضبوط کیس ہے، ایک کمزور کیس ہے، اور نیب کو اس پہ فوکس رکھنا چاہیے، اس پہ فوکس نہیں رکھنا چاہیے ٹل دا ٹائم کہ میں شاید سارے حقائق میرے سامنے نہ آ جائیں. تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ ستار خان پہ جو کیس پڑے گا وہ کمزور ہوگا کہ تگڑا ہوگا، یا زاہد حسین صاحب پہ جو کیس پڑے گا وہ کمزور ہوگا کہ ویک مضبوط ہوگا. ساتھ ساتھ ان کے بھائی فرمائش کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خواہش ہے، فرمائش ہے، فرمان ہے. فرمان تو جاری کر نہیں سکتے کیونکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ، کہ براہ راست نیب کی کارروائی دکھائی جائے، براہ راست کارروائی نیب کی دکھائی جائے. اب جب تک میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے آپ کچھ کہہ دیں. دیکھیں، ایک تو بہت صاف جو نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ کے دو نیریٹیوز ہیں. ایک جو نئے صدر صاحب کا نیریٹیو ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ جو بتایا ہے کہ یہ ان کے خیال میں جنرل باجوہ صاحب سے بہتر کوئی میں خیال ایک اسٹیٹ سولجر ہیں وہ. اس کے بعد ڈاکٹرین کی بھی حمایت کر دی انہوں نے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے شاید کہ ڈاکٹرین کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ایک بات تو اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جنرل باجوہ کے خیالات جو ہیں جو نواز شریف صاحب کے دور کی حکومت کے بارے میں کیا تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی تائید کی ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے یہ ایک تو جو پہلے سے خلیج موجود تھی کہ نواز شریف صاحب کسی اور طرح سے سوچتے تھے سیاست کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کسی اور طریقے سے سوچتے تھے. لیکن اب جو لگتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایک جو واضح تقسیم ہمیں آتی ہے نیریٹو کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے تو نہیں لیکن نیریٹو کے حساب سے جو ہے بالکل ایک واضح بن کے آتی ہے. ایک مثال اور بن کے آتی ہے
کہ جیسے چودھری نثار صاحب جو ہیں اب کھلے عام آ گئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز ڈھکے پوچھے انداز میں نہیں رکھی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ پارٹی کو جو ہے یہ ایک لحاظ سے جو ہے اس کو ایک لحاظ سے گھر کی لانڈی بنا کے رکھا ہے، جس میں ترجمہ جو کر رہا ہوں، اور اس کو اس طرح سے چلنے نہیں دیا جائے گا. شہباز شریف صاحب اس کی تائید کرتے ہیں. تو اب کیا ہے کیا؟ یہ تو بالکل دیکھیں، ہم کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، لگتا کچھ ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب اس تقسیم جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کوئی ٹوٹنے والی ہے یا کچھ، بٹ بہت ساری کنفیوژن ہے اور بہت سارے وہ جو بیانیہ جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب جیسے بالکل متضاد ہے، بالکل جیسے شہباز شریف ہیں، وہ کس طرح بول رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں ایک پارٹی ہیڈ کے طور پہ، جو ایک ایسا ہیڈ جس کو پتا ہے کہ میں نے ابھی الیکشن میں بھی جانا ہے اور الیکشن جیتنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اس جیتنے کی کوشش کے اندر باقی انسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ لڑائی نہیں کرنی. اس لیے وہ نیب کے بارے میں یا آرمی چیف کے بارے میں بھی ایسے بات کریں. لڑائی کو چھوڑیں، وہ تو تائید کرتے ہیں، ہر بات کی تائید کرتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف اس بات پہ فوکس کریں کہ ان کو سسٹم سے نکال باہر کیا ہے. اب اس لیے وہ تو سسٹم میں کسی چیز کو جو ہے ماننے کو تیار نہیں. آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے زمانے میں تو بالکل لوڈ شیڈنگ کی سچویشن ٹھیک تھی، اب خراب ہو گئی ہے، میں پرائم منسٹر سے ملوں گا تو پوچھوں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پارٹی کا قائد ہے وہ اگر ایسی بات ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی کیا رہ گئی ہے حیثیت؟ شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے بھی کوئی اتنے اس طرح کے وزیر اعظم ہمیں دکھے نہیں ہیں اب تک کہ جسے ہم بالکل دکھے نہیں، جس طرح کے وزیر اعظم کو دیکھنے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی، اس طرح سے اب آج بھی مجھے لگتا ہے وفاقی وزیر کی طرح وہ ایکٹ کرتے ہیں. ہاں بٹ دیکھیں اس میں جو بات یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو پارٹی کا ہیڈ ہے، قائد ہے، جو بھی ہے، اس نے کہہ دیا ہے اپنے پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے بارے میں کہ دیکھو یہ کتنی بری گورننس کر رہے ہیں. اچھا اور وہ جو ہے وہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ خود کہتی نہیں ہے بٹ امپلائی یہی کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورننس بہت بری تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ڈالر جو تھا اس کی سٹیبل پرائس رکھنی بہت غلط فیصلہ تھا. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں جو کچھ بھی اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے جانے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اور زاہد صاحب وہ کیا کہیں، میری بات سنیں، ایک وہ دیکھیں نا، بات کریں کہ سسٹم میں سے صرف اس کو ایک اکائی کو نکالا گیا، نہیں سسٹم میں سے ان کی حکومت کو نہیں نکالا گیا. ان کے منسٹر اپنی جگہ پر ہے، وزیر اعلیٰ ان کی اپنی جگہ پر ہے، پارٹی اپنی جگہ پر ہے، ایم این اے اپنی جگہ پر ہے. تکلیف میں ہے نا کہ میں اکیلا ہی نکالا گیا ہوں. تکلیف کا بھی کوئی لاجک ہوتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ایک سیاستدان تکلیف میں جو بندہ بات کرتا ہے اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، یہی طے کر لینا. لیکن جو تکلیف میں جو بات کر رہے ہیں اس کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے. سینس اس لیے نہیں بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب تقریباً 4.25 سال جو ہیں حکومت میں رہے، ان کو جو ہے 1 سال میں نہیں نکالا گیا تھا جس کی وہ کہہ رہے ہیں. 4.25 سال کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو وہ آلریڈی الیکشن پیریڈ میں داخل ہو چکے تھے، اور حکومتیں جو بھی کرتی ہیں وہ وہی عرصہ کافی ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ جو ہے میری حکومت ختم کے بعد لوڈ شیڈنگ بن گئی، لوڈ شیڈنگ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتی ہے نا، یا ایک دن میں شروع نہیں ہو جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کے سب کو پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے. سب سے بڑا جو ہے ایک لحاظ سے سرکولر ڈیٹ کا نتیجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو روپیز کی آپ میں وہ بات کر رہے ہیں کہ گر گیا روپیہ اس لیے گر گیا ہے کہ پچھلے 4 سال میں جو پالیسی رہی ہے، معاشی صورتحال رہی ہے، جس میں آپ کا ڈیٹ برڈن بڑھتا چلا گیا ہے، جس کی وجہ ایکسپورٹ اور آپ کی امپورٹ میں بہت فرق آ گیا ہے، جس میں بیلنس آف پیمنٹ کا فرق آیا. تو یہ تو پہلے سے حکومت کی پالیسی چلی آ رہی تھی، غلط یا صحیح اس کو تو کم از کم اس کی بات کرتے ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اب آپ صرف نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کریں کہ ان کے نیریٹو میں فرق ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تیسرا فیڈرل حکومت کا بھی بے شک اس میں دیں، اس میں اور نواز شریف صاحب کے نیریٹو میں کتنا فرق ہے. اب شہباز شریف صاحب تو صرف اپنی لاہور کی اور پنجاب کی ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں یا جو بیانیہ کہہ لیں، ڈاکٹرین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اب شہباز شریف صاحب کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں سسٹم سے آؤٹ نہیں کیا گیا ابھی تک. بالکل، جو کر سکتے ہیں سسٹم سے اب جو سسٹم سے ابھی تک آؤٹ نہیں ہوا وہ رسک لے نہیں سکتا. ایک جو سسٹم سے نکالا جا چکا ہوا ہے اور اس شخص کو جو سسٹم سے نکال دیا گیا ہے اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ دوبارہ مجھے سسٹم میں واپس نہیں آنے دیں گے. شہباز شریف صاحب کو سسٹم سے باہر نہیں نکالا گیا. شہباز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس پورا موقع پڑا ہوا ہے، ہم نے آپ کو نہیں نکالا. تو شہباز شریف صاحب کا اسی طرح کا ایک گڈی قسم کا ایک بیانیہ آئے گا جو کسی کو ریٹیٹ کرنا. یہ ابھی کی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی چند مہینے یا 8-10 مہینے میں جب سے نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہے اس وقت سے شاید یہ چیز شروع ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کے طریقہ کار، میں دوسری چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو
آپ کے جو ہے سیاست کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی مختلف رہا ہے، اور ابھی کی بات نہیں، گورننس کا بھی بہت فرق پڑ گیا ہے۔ I would say کہ شاہد خاقان عباسی is closer to شہباز شریف in terms of اچھا، اس کے style بعد جو ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب 1999 میں جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا، اب تو تاریخ کا ایک حصہ بن کے آ گئی ہے کہ فوجیوں کا کہنا تھا کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہمیں قابل قبول ہوں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس قسم کی یہ 93 میں جب استعفیٰ دیا گیا تھا، اس کو نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر جا رہا ہوں تو اسحاق خان بھی جائے گا، اس میں انہوں نے تقریر سے جو قوم سے خطاب کیا تھا انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جی یہ تو میرے بھائی کو آفر کرتے پھر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو دی آپ پرائم منسٹر بن جائے۔ جب 93 میں جب کاکڑ صاحب آئے تھے، جنرل غلام محمد آئے تھے، تو کوئی چیز رکھی گئی تھی، ان سے استعفیٰ لیا گیا، تو شہباز شریف کا ایز سچ آلٹرنیٹ اور متبادل کے طور پر ہر دور میں نام چلتا رہا اور ایکسیپٹنس کے ساتھ چلتا رہا ہے، اور بھائیوں کے اندر پروبیبلی کوئی لڑائی ہے سچ نہیں ہوگی، یا کوئی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کو پارٹی دو حصوں میں بٹ رہی ہے، بٹ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک وہ کنفیوژن ہے اور نیریٹیوز فرق ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ اب پچھلے ان کے جتنے پنجاب کے اندر وہ جو 2 جگہوں پہ گئے ہیں، انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جو پہلے نہیں ہو، پہلے تو کونے میں بھی نہیں کھڑا۔ آج انہوں نے ترتیب بدلی ہے، پہلے وہ قریب آئے ہیں، مریم نواز دور تھیں، بعد میں جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے پھر دور کر دیا حمزہ شہباز۔ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ جب پنجاب کے باہر سپیچز دے رہے ہوتے ہیں یا ریلی میں جاتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب، تو تب وہ حمزہ شہباز شریف کو ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ تو یا تو یہ ڈیلیبریٹ پلان ہے یا میسج دیا جا رہا ہے کہ پنجاب تک شہباز شریف اور حمزہ ہیں، کیونکہ شہباز شریف ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، بٹ نیشنل لیول کے اوپر جب وہ مطلب کہ سوات میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو تب وہ نہیں لے کے جاتے۔ شہباز شریف صاحب شاید اپنے بھائی کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی جان آپ تو گئے سسٹم سے باہر، آپ کے ساتھ اگر ہم رہے تو ہم بھی سسٹم سے باہر ہو جائیں گے، مجھے کوئی تھوڑا سا موقع دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو سسٹم میں واپس لے آؤں۔ ہم بات کریں گے اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی، کہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئے کہ جی اب آپ کو جواب دینا پڑے گا، جو آپ الزام لگاتے رہے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے، اس پہ بات ہوگی لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بالا ہے، کیا اس کا چیئرمین وہ شخص ہو جو ووٹ خرید کر اس عہدے پر پہنچا ہو؟ خلفیہ بیان دے عوام کے سامنے کہ ہم نے سینیٹر بنانے کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ ظاہر حسین صاحب، یہ تو خیر خان صاحب ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہو، آپ نے جس طرح کے الزام لگائے، اور سیاسی طور پہ جو سب سے بڑا سیاسی عہدہ رکھنے والا شخص جب یہ بیان دے رہا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا، تو مجھے بڑا بے بس سا لگ رہا تھا کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے کہ جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم اگر ہے تو اس کو یہ بات پورے ثبوت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، اس کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے تھا۔ میرے پاس اگر نہیں ہے تو پھر بھی الاؤنس مل سکتا ہے ٹو این ایکسٹینٹ، لیکن ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کیا اپنی بے بسی بتا رہا ہے۔ ایک تو وہ چیز رکوا نہیں سکا، ان کی آنکھوں کے سامنے کھیل کھیلا گیا، ایک تو وہ اپنی بے بسی بتائی گئی، دوسری بے بسی یہ بتائی گئی کہ میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آپ آئیں، زرداری صاحب آپ آئیں، آپ ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ جی پیسہ بالکل نہیں چلا، یہ تو بالکل ہی آخری جو سٹیج ہوتی ہے نا بے بسی کی، اتنا بے بس تو میرے خیال وفاقی وزیر کے طور پہ نہیں تھے جتنا وزیر اعظم کے طور پہ۔ وہی بات آتی ہے ستار کہ آپ جب کسی پہ الزام لگاتے ہیں، میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں یقیناً پیسہ چلا، سب کو اندازہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، پیسہ نہ بھی چلا ہو، لیکن یہ کہ جس کو کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے جو چلے۔ لیکن جب آپ الزام ایک سیاستدان، ایک بڑا سیاستدان جب الزام لگاتا ہے تو اس کو جب اس کو یقین ہے کہ یہ ہوا ہے تو اس کو پھر جو ہے اس کو الیکشن کمیشن میں جا کے اس کے تمام ثبوت کر کے اس کے خلاف سیاستدان ہونے کے علاوہ وہ وزیر اعظم بھی ہے۔ وزیر اعظم بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا سب سے برا جو نتیجہ ہو رہا ہے، یہ تمام بحث کا اگر آپ دیکھیں کہ عوام میں
جو ہے پارلیمنٹ کی توقیر میں کیا ہو رہا ہے. جو عام لوگ یہ بھی ان کا جو ایک اسکیپٹزم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں یہی چلتا ہے, پیسے چلتے ہیں, یہ چلتا ہے, سیاستدان گندے ہیں, کرپٹ ہیں, تو آپ تقویت پہنچا رہے ہیں اس میں. اچھا میرا تو اس میں ذرا تھوڑا سا ویو اس طرح فرق ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایک بہت اچھا موقع ملا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4-4.5 سال تو اس ملک کی سیاست کے اندر ہمیشہ الزام لگانے والے عمران خان صاحب ہوتے تھے, اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اچھا اب آپ نے الزام تو لگا دیا, اب آپ ہمیں ثبوت دیں, تو عمران خان صاحب کہتے تھے یا سیاسی بیان ہے, یا وہ کورٹ سے غائب ہو جاتے تھے, یا اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی جس کی وجہ سے بہت امبیرسمنٹ بھی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فیس کرنی پڑی. تو اب ان کی پہلا موقع ملا ہے اور انہوں نے فوراً کہا کہ اب ہم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ وہی کریں گے جو پی ایم ایل این اور پی 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 ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں, کہ آپ جائیں اور آپ ای سی پی کو بتائیں. نواز بھی اسی طرح کے بیانی میں اس وقت ٹریپ ہو گئی تھی جب پناما کیس آیا تھا. اب پناما کیس جب آیا تو یہ اس طرح سے ٹریپ ہوئے کہ قوم سے خطاب کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے کچھ اور کہہ دیا, آن دی فلور آف دی ہاؤس وہ کچھ اور کہہ گئے, مریم نواز کچھ اور کہہ گئے, حسین نواز کچھ اور کہہ گئے, حسن نواز کچھ اور کہہ گئے. اب جب تینوں کے تھے, مطلب مثال کے طور پہ ایک بات ہے, وہ کہتا ہے جی گلف اسٹیل مل ہماری 33 ملین درہم کی بکی تھی, یہاں پر آیا کہ 12 ملین درہم کی 25% شیئر ملے تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھے, وہ ایک ایسی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ وہ نہ ڈیٹ نہ سن اور نہ وہ بتا رہے تھے. وہ تو اب ایک کانٹرڈکشن ہوئی نا. نہیں وہ بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں پینما کے کیس میں, بٹ وہ تو کورٹ کے اندر ہے, اور ایک بہت مطلب اٹارنی جنرل نے کیا تھا کہ وہ سیاسی بیان تھا. دیکھیں وہ ڈیٹیلڈ ایک کورٹ کیس چل رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد ذرا تھوڑا فرق, اور وہ یہ تھا کہ ایک ہمارا سیاستدان ہے جو پچھلے 4.5 سال کے اندر اس نے اتنے الزام لگائے ہیں 35 پنچر سے لے کے ریگنگ سے لے کے, کہ جس کے اوپر بہت اس کی پارٹی کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے نا. آپ تو بڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہو, بٹ ان کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے ٹو ٹرن دی ٹیبلز, جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں, کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الزام لگایا, اب ذرا آپ اس کا ایویڈنس دیں. وہی بات آتی ہے کہ چاہے وہ نووارد ہے سیاست میں یا جو ہے کوئی بہت ہی کونا مش ہے, نووارد کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اب عمران خان کو بھی سیاست میں آئے ہوئے 18 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اور پاپولر پالیٹکس میں سے 2011 جب اس کا جلسہ ہوا, پاپولر تھوڑا سا یہ کرتے ہیں, پہلے تو ٹانگے والی پارٹی کہا جاتا تھا نا, لیکن ادوار میں فرق ہوگا. سیاست میں رہتے ہیں ہم ہیں اس کے ساتھ, لیکن ایک چیز میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا خاقان عباسی صاحب کو جو ان کا اپنا اسٹریچر ہے اس کے متعلق سوچنا ضرور چاہیے تھا. دیکھیں الزام ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا, 2 دفعہ کہہ دیا, کافی ہے. اگر آپ اس کو کانسٹنٹ نیریٹو بناتے ہیں, آپ ہر جلسے میں جا کے یہی بات کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ کا اتنا ٹھوس ثبوت ہے تو آپ اس کو پھر ثابت کر دیں. لیکن میرا پھر اسی بار بار مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری سیاست پوری جو ہے الزام تراشیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہی ہے. اب پورا الیکشن کا پیریڈ آ چکا ہے, پورا ہے, اس میں 2.5 مہینہ اسمبلی کے ختم ہونے پہ لگے ہوئے. آپ مجھے بتائیے کوئی سیاستدان جو ہے پروگرام کی بات کر رہا ہے, کوئی سیاستدان آئندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں اس قسم کا جو ہے مینیفیسٹو دیتا ہوں, الزام تراشی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیں, اور یہ الیکشنز کے ساتھ تو یہ ہم نے بہت پرانی گیم کھیلی ہے نا, کہ جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن جو تھا ریگ تھا. عمران خان صاحب نے ذرا زیادہ شور مچایا, بٹ زرداری صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے ٹی وی کہ یہ آروز کا الیکشن تھا, اور میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا. وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ امین فہیم صاحب نے دھرنے کے دوران ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جی افتخار چودھری تو میرے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے آر او کے دفتر میں اور وہ کر رہے تھے. بیکاز عادت بن گئی ہے نا کہ جب بھی آپ الیکشن ہارتے ہیں, پی ایم ایل کیو نے بھی میرے خیال میں 2008 میں یہی کہا کہ جی وہ دھاندلی ہو گئی, ہم ہار گئے. تو اب پی ایم ایل این والے بھی وہی بات کر رہے ہیں, اور یہ بیسکلی روٹین بن گئی ہے ہمارے سیاست میں. الزام تراشی والی جو سیاست ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے, لیکن سوچنے کی والی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو نہیں پتا یہ کیوں کرتے ہیں. آپ کی کانسٹیچوئنسی جو ہے اس کا پیٹ جو ہے نا الزام تراشیوں سے بھرا جاتا ہے. جو فالنگ ہوتی ہے نا پارٹی کی فالنگ, یہ پیپلز پارٹی کی فالنگ ہے, پی ایم ایل نواز کی فالنگ ہے, پی ٹی آئی کی فالنگ, ہر ایک کو نا الزام تراشی کی ضرورت ہے فالنگ کو. ایک خالی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سب سے زیادہ ایک سیاستدان سب سے زیادہ کہتا ہے جمہوری ہونا چاہیے, عمل فلانا ہونا چاہیے, آپ خود جمہوریت کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں کہ عام لوگوں سے کیا پوچھا جائے. نہیں بالکل, یہ تو سب سے بڑا اس میں مسئلہ ہے نا, اور اس کے اوپر تو کوئی سوچ نہیں رہا. بٹ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس رہی ہے پالیٹکس میں, جس کی وجہ سے ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ ریگنگ,
مختلف طریقوں سے ہوتی ہے, الیکشنز انجینئر بھی کیے جاتے ہیں, تو اب وہ ایک بٹ اس کا پرابلم یہ ہوا ہے, نقصان یہ ہوا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے یہ اب ایک کنوینئنٹ ایکسکیوز بن گیا, بیکاز دے نیور وانٹ ٹو ایڈمٹ کہ شاید ان کی گورننس میں پرابلم تھا کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, وہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے نا. اگر ایسی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں فرق ہوتا ہے تو آپ ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے کچھ ایسے اصول وضع کریں تاکہ جو ہے یہ نہ مداخلت ہو. جیسا میں بریک لینے لگا ہوں, بریک پہ جانا, آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھ کے کچھ اس طرح سے معاملہ طے کریں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اسے پتہ ہے کہ آج ایک سیاستدان کی کمزوری کا فائدہ دوسرے سیاستدان کے ذریعے میں نے اٹھانا ہے, اور ہم اس کے لیے ولنگ ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت پہ. ہم نے بات کرنی ہے اس کے بعد حلقہ بندیوں کی, کہ وہ اعتراضات کی سماعت شروع ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیکن جب واپس آئیں گے بریک سے تب ہم اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہدایت حسین صاحب, ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی کانسٹیچوئنسیز جو ہے نا ان کے ہاتھ سے چھوٹنے کا امکان پیدا ہو گیا, تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایز سچ جسے کہتے ہیں اعتراض, وہ ایز سچ اعتراض نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری کانسٹیچوئنسی ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. اس حوالے سے وہ کوئی ڈی لمیٹیشن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ جی یا تو پرانی مردم شماری پہ چلے جائیں اور پرانی ڈی لمیٹیشن میں چلے جائیں, اور اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو ڈیلے ہوتے ہیں تو ہونے دیں. دیکھیں سب سے اس میں تضاد نظر آتا ہے کہ جب یہ 24th امینڈمنٹ پاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں, جس میں پھر یہ طے کیا گیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن ہوں گی اور نئے سینسس کے بنیاد پہ الیکشن ہوں گے, تو اس میں دوسری جماعتوں کے چھوڑے سے کوئی اعتراض تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پرانے اس میں کروا لیں. لیکن یہ پی ایم ایل این تھی جس نے کہا نہیں, ڈی لمیٹیشن یہ جو ہے نئے سینسس کے مقابلے میں ہوگی. اب مسئلہ یہ آتا ہے جب الیکشن سے قریب, اور خاص طور پہ جو ہے دانیال عزیز کی طرف سے شاید یہ موو ہوئی ہے کہ جو ہے وہ ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو ہے آپ کو اچانک کیسے خیال آیا, ایک نمبر 1. نمبر 2, جس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں دوسری جماعتیں نہیں آئی تھی اس میٹنگ میں, اور خود بھی آپ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہے. یہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے بددیانتی کی بات ہے. دوسرا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے اب الیکشن اتنے قریب آ گیا, اب صرف ہر شخص کو لیکن میرے ان کا کسی کا احسن اقبال کا ٹویٹ بھی آیا جس میں انہوں نے کوئی ڈس اون کیا ہے میرے خیال میں, انہوں نے کہا یہ پارٹی کا نہیں ہے, کچھ لوگ جو تھے اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا نہیں, آپ کے پاس جو بھی ہو, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے لیے تو یہ واقعہ پھر یہ دکھاتا ہے کہ پی ایم ایل این میں اس وقت کتنی کوئی ڈس آرگنائزڈ ہے وہ, اور کتنی کنفیوژن ہے کہ انہوں نے پہلے ایک فیصلہ کیا, اچھا اس کے بعد ڈی لمیٹیشنز کے اندر پارلیمنٹ کا یا پولیٹیشنز کا کوئی رول نہیں ہے, اور یہ خود انہوں نے طے کیا کیونکہ انہوں نے ہی تو ساری لیجسلیشن کی. اچھا اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی اور کہا کہ ہم اس پہ بولیں گے, اور ای سی پی کہہ رہی تھی آپ نہیں بول سکتے, آپ کا کوئی رول نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک دن میٹنگ بلاتے ہیں جس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں دوسری پارٹیز تو تھی نہیں, اور اس کے اندر دانیال عزیز صاحب نے کچھ وہ ایک ریزولوشن پاس کروا دی. 4 دن کے بعد خیال آیا ہے پی ایم ایل این کو کہ ان کی کنسٹیچوئنسی خود افیکٹ ہو رہی ہے. نہیں بٹ آپ دیکھیں نا کہ پارٹی اس کے بعد پھر 3 دن سوتی رہتی ہے, اور چوتھے دن اس کو خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہمارے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے کر دیا, تو آپ ٹویٹ کریں. بھائی اتنے بڑے ایشو کے اوپر جس دن وہ کمیٹی بیٹھی تھی اسی دن پارٹی کی ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی, اور وہ بتا دیا جانا چاہیے تھا کہ اس پالیسی کو اس کمیٹی میں لے کے چلنا ہے. کیونکہ سوری جسٹ ٹو سے, کیونکہ منڈے کو وہ جو شو ہوتا ہے, وہ جو 3 سیاستدان مل کے کرتے ہیں ایک ٹی وی چینل پہ, اس پہ وہ مصدق ملک صاحب کی کلاس لے رہے تھے فواد چودھری اور مصطفیٰ نواز کھوکر, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو ریپرزینٹیٹیو تھے نہیں, تو آپ کے دانیال عزیز صاحب نے یہ کیسے کر دیا. اور وہ مصدق ملک واز کلولیس, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے اچھا یہ ہو گیا, میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. نہیں ان کو پتا تھا, سب کچھ پتا تھا. مصدق نے اپنی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کتنی ڈس آرگنائزڈ وہ ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کس وقت. اچھا اب اس میں انہوں نے, لیکن اس میں پی ایم ایل نواز کو
یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے وہ کون سے اراکین ہیں, ہمارے وہ کون سے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے وہ کون سے ساتھی ہیں جن کا بالکل پرسنلائزڈ ایشو بن گیا ہے, ڈی لیمیٹیشن جن کا پرسنلائزڈ ایشو بنا ہے نا, وہی بولا ہے. اب پارٹی کو چاہیے تھا کہ جناب آپ پرسنلائز ایشو میں آ کے ہماری پارٹی پوزیشن کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. لیکن اور پارٹی میں کوئی نہیں بولا. ایک اور چیز بھی آتی ہے, تو کہہ رہی ہوں نا, ان کو پہلے دن ہی بتا دینا چاہیے تھا. نہیں, ایک اور بھی بات آتی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے. ڈی لیمیٹیشن جب ہوتا ہے کئی اکراس دا بورڈ, آپ مجھے تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید کا بیان آیا تھا کہ میری جو کانسٹیٹوئنسیز ہے اس کو یوں کر دیا گیا, تو یار ویسے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے فیصلے جو ہے وہ جو آپ اپنی مرضی کی ساری چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کانسٹیٹوئنسی جو ہے کرافٹ کی جائے. اب بات یہ آتی ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس پہ یا تو عمل کریں یا ان میں سے کوئی قوانین میں ترامیم بھی کریں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص کا جب آ جاتا ہے تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس میں اور وہ دیکھیں, اور وہ مسئلہ اس لیے پڑا, اور میرے خیال میں احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ اس لیے کیا کیونکہ جو ریکمنڈیشنز اس کمیٹی کی میٹنگ میں اس دن نکلی ہیں ان سے وہ جو ایک ریومرز تھے نا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا شاید, اور اس کو وہ ڈی لیمیٹیشن اور سینسس کے بیسس پہ ہوگا, وہ بات جو تھی وہ پی ایم ایل این کی طرح ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں, پھر ہم پرانے وہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ بات شروع ہو گئی کہ یہ تو پی ایم ایل این والے الیکشن ڈیلے کروانے لگے, اور اس کی بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یار یہ کچھ انڈیویجول انفرادی لیول پر ان کا سوچ ہے, وہ ورکنگ گروپ میں جو لوگ تھے ان کی سوچ ہے. ویسے جس طرح آپ اپنی سوچ کو بچاتے ہیں نا, موبائل بھی بچایا کریں. 2 دفعہ میں نے آپ کا موبائل روکا, یہ آئی فون جو ہے نا نیچے گرے گا نا تو وہ بھی کسی کی سازش تھی ہوئے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک بات ہے, پی ایم ایل این کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بھی کوئی اپنے پارٹی کی کوئی پالیسی تو وضع کر دیں خدا کے واسطے. نہیں, نواز شریف کے جانے سے ایک فرق پڑا ہے. نواز شریف کے جانے سے فرق پڑا ہے پارٹی میں, ہر کوئی اپنی لائن. دیکھیں الطاف حسین صاحب کے جانے سے فرق پڑا پارٹی ڈسپلن میں, ایسے ہی نواز شریف صاحب کا پڑا. دانیال ڈاکٹرین تو نہیں آنے والی ہے. نہیں آئی تھنک احسن اقبال دیکھیں بہرحال یہ ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم وہ ختم ہو رہا ہے. ایک آخری بات کر دوں, یہ نہ بھولیے گا کہ آخری بات کریں یا سوری کریں, احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی نارووال سے ہی ہیں جہاں سے دانیال عزیز کی کنسٹیچوئنسی ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹویٹ شاید جب موقع ملتا ہے, تو اس کا مطلب آپ کہنا ہے کہ احسن اقبال بہت خوش ہیں ان کی سیٹ ختم ہونے سے. لیکن یہ بھی ہے نا ساتھ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا سم ٹائم ایسا رویہ ہوتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ یہ بتا رہے ہوں کہ میرے کولیگ ہی مجھے قائد نہیں مان رہے, تو میں کس طرح سے فل ٹائم ایک پرائم منسٹر ایکٹ کر سکوں. لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے, 4 اپریل کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی آج 39ویں برسی ہے. بریک کے بعد بات ہوگی. خادم ہمیشہ رہوں گا, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان کا بچہ ہوں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور سے لے کے یعنی کہ 39ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کے جانے کے بعد انہی کی جماعت جو چھوڑی ہوئی جماعت تھی وہ اب تک میرے خیال 3 انتخابات نیشنل قومی سطح پر 3 انتخابات جیت چکی ہیں. یہ جو پارٹی اب گئی ہے, جو اب جس طرح کی پارٹی بن گئی ہے اور جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب اسے چلا رہے ہیں, فرق تو بہت ہوگا. اگر آپ بلاول بھٹو کو بھی اگر آج کل ایکٹیو کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو فرق تھا وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا. فرق ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جیسے بھٹو کی کہا تو یاد ہے, اس کو جب ان کو پھانسی ملی تھی تو اس کا اثر پاکستان کی سیاست میں اتنا گہرا ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں 39ویں برسی ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ بھٹو کا نام جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے سیاست میں ابھی تک پاکستان کی اسی طرح سے حاوی ہے. لوگ جو ہے پیپلز پارٹی والے بھی صرف اسی کے نام سے ووٹ مانگتے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی اور سیاستدان کا اتنا بڑا جو ہے جس کو کہتے ہیں شیڈو جو ہے پوری سیاست میں نہیں پڑا ہے. جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی جو صورتحال ہے, سب سے افسوسناک بات ہے پیپلز پارٹی
کسی اصول کے لیے آپ سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس کے طریقہ کار سے جو کچھ بھی تھا مسٹر بھٹو کے، لیکن ایک اصول تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ابھی تک سپورٹ تھی، ایک خاص طبقے میں، نچلے طبقے میں، جو سمجھتے تھے کہ بھٹو ان کی بات کرتا ہے۔ آج کی اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ایک لحاظ سے جو ہے وہ ایک کاروبار سا بن گیا ہے، اور کاروبار سے جو ہے وہی ہے کہ ہر سال ایک ریچول ہو جاتی ہے جس میں جا کے یہ باپ بیٹے تقریر کر لیتے ہیں جا کے، اور وہ پھر جو ہے لوگوں کو بھٹو کے نام پہ۔ تو ان سے آصف زرداری صاحب سے کسی طرح پوچھا جائے کہ آج سندھ میں 10 سال تک حکومت رہی ہے، جو سندھ کی حالت ہے اس کو آپ بتا لیں کہ کس طرح سے جو ہے بدترین ایک وہاں پہ ہے، وہاں کے لوگوں کی صورتحال جا کے دیکھیں تو کس نظر سے یہ مسٹر بھٹو کی بات کرتے ہیں۔ پی 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 کی آئی تھنک گورننس کو تو کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا، اور اس پہ ہم بہت تنقید کرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، مگر تھوڑا سا اس میں ہمیں آئی تھنک لارجر کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید وہ جو پاپولیزم کا پیریڈ تھا، وقت تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ اس پاپولسٹ ایرا کے ساتھ کی وجہ سے تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ویسے بھی ختم ہوگی۔ اب اس وقت شاید روٹی کپڑا اور مکان اور وہ جو ان کے نعرے تھے ان کی ایٹ لیسٹ پنجاب میں تو لگتا ہے کہ بالکل ریلیونس نہیں رہی، کسی کو شاید انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ سندھ کے اندر رہ گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید صرف اس وجہ سے رہ گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دور جو ہے پاپولسٹ نہیں ہے، لیکن ہر سیاسی پارٹی جو ہے جو حالات کے تحت اپنے آپ کو ری ایوالو کرتی ہے، اور اس میں یہ کہ ایک آپ کا پروگرام ضرور ہوتا ہے۔ زاہد صاحب پی 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 نے تو دیکھیں نا ایوالو تو بالکل نہیں کیا، یہ تو ہم نے 2013 میں دیکھ لیا کہ اگر آپ 2013 کی صرف جو الیکشن کیمپین دیکھ لیتے جو تینوں پارٹیز نے چلائی ہے، اور ان کی جو خاص طور پہ جو ایڈز چلے تھے ٹیلی ویژن پہ، پی ایم ایل این کا بھی ایک بہت اسپیسیفک آئیڈینٹی تھی الیکشن کیمپین کی کہ ہم ایک ایکسپیرینس پارٹی ہیں، ہم نے ڈیلیور کیا ہوا ہے، ہم ڈیلیور کریں گے۔ پی ٹی آئی نے تبدیلی کی بات کی اور ڈیلیوری کی بات کی۔ پی 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 کا جو ایڈ تھا یا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو، تو وہ تو اس میں سے نکل ہی پا نہیں رہے نا۔ ان کے پاس اس کے علاوہ تھا کیا؟ وہی تو وہ کہہ رہے ہیں اور آج بھی اس کے علاوہ ہے کیا؟ اور کل بھی ان کے علاوہ ان دو ناموں کے علاوہ کیا ہوگا ان کے پاس؟ وہی تو کہہ رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے ڈیلیوری پہ تو فوکس نہیں کیا نا، انہوں نے تو کبھی گورننس کے اوپر کے بارے میں سوچا نہیں۔ پنجاب اسی کی وجہ سے انہوں نے کھویا ہے۔ آئی مین آفٹر آل 70s کی جو پی 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 تھی وہ تو پنجاب کی وجہ سے جانی جاتی تھی نا، یہ تو نہیں ہے وہ سندھ تو یہ بعد میں آیا ہے۔ ویسے اس میں ایک چیز ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو پاپولر پولیٹکس کا آپ کہتے تھے جس طرح کی رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ایک عادت ہو گئی تھی بھٹوز کے ساتھ رہنے کی۔ بھٹوز کا جب گیپ آیا اس میں جب زرداری صاحب کو یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی یا انہیں دی گئی تو اس میں بھٹو مائنس تھا، بھٹو مسنگ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی والے آئی ڈس ایگری، میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ بلاول بھٹو پارٹی کو ٹیک اوور کر لے گا تو یہ پارٹی کو ریوائیو ہو جائے گی اوور نائٹ۔ میں تو یہ کہہ نہیں رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں 2007 کے بعد وہ بھٹو مسنگ تھا جس کو لوگ چھونا چاہتے تھے، فیل کرتے تھے بھٹو کو۔ بھٹو نہیں ہے زرداری صاحب کی وہ چیز ہو نہیں سکتی۔ زاہد صاحب یہ جو ہمارے پیچھے نہیں بیٹھے جن کا آخری بات کرنے دیں مجھے کہ یہ جو ہے کہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بلاول اس کو کر دیں گے۔ دیکھیں سیاست بہت بدل گئی ہے پاکستان میں، 40 سال کا وقت گزر گیا ہے، صرف بھٹو کے نام پہ آپ کو ووٹ، اور آج بھی زاہد صاحب وہ بلاول بھٹو اکیلا نہیں ہے، آج بھی اس پر سرپرستی جو ہے نا وہ آصف علی زرداری کی چھاپ جو ہے نا ابھی تک چل رہی ہے۔ جب تک وہ چھاپ چلتی رہے گی بھٹو دیکھنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، وہ دھندلا سا ایک بلر سا بھٹو نظر آئے گا جو بلاول بھٹو کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ عارفہ نور کو، زاہد حسین کو اور عبدالستار خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔